جادو کئی طرح سے انسان کے اوپر کیا جاتا ہے۔ کوئی جادو کسی انسان کو قتل کرنے کے لیے، تو کوئی جادو کسی انسان کو بیمار کرنے کے لیے، تو کوئی جادو کسی انسان کو بدصورت اور کمزور کرنے کے لیے، تو کوئی جادو کسی انسان کو ناکام برباد کرنے کے لیے، کوئی جادو کسی انسان کو ڈرانے کے لیے، تو کوئی جادو کسی انسان کو نفرت کے ذریعے ختم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو کوئی جادو کسی انسان کی زندگی میں نفرت پیدا کرتا ہے۔ عزیز دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جادو کے ذریعے جو نفرت پیدا کی جاتی ہے، یعنی کہ وہ جادو جس کے ذریعے کسی دو انسانوں میں، دو گروہوں میں، دو لوگوں میں، ہسبینڈ وائف میں، بہن بھائی میں یا گھر والوں کے درمیان نفرت پیدا کی جاتی ہے، اس جادو کی کیا علامات ہیں، اس جادو کو کیسے کیا جاتا ہے اور اس جادو کا کیا علاج ہے، اسی ٹاپک کے اوپر آج کی ویڈیو بنائی گئی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر میں ایسی علامات اور نشانیاں موجود ہوں، جیسے گھر کے آپس کے افراد اچانک سے ایک دوسرے سے شدید نفرت کرنا شروع کر دیں، یعنی کہ پہلے گھر والوں میں یا گھر کے افراد میں وہ نفرت، وہ لڑائی، وہ رنجش نہ ہو، لیکن اچانک ہی ایک دوسرے سے شدید نفرت کا احساس ہونا، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہ کرنا، ہر وقت دوسرے سے لڑائی جھگڑے یا ہر وقت دوسرے کے بارے میں غلط خیالات آتے جانا۔ عزیز دوستو، یہ نفرت پیدا کرنے والی جادو کی یہ علامت ہے۔ 90% یہ جادو شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی، نفرت اور تفریق کے لیے کیا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر بھی موجود ہے کہ پہلا جادو جو ہاروت اور ماروت کے قبیلے سے شروع ہوا، وہ لوگ صرف اسی لیے سیکھتے تاکہ سیکھنے کے بعد شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی، نفرت پیدا کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیج دیتا ہے، اور ان تمام میں سب سے زیادہ معزز اس کے لیے وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کرے۔ چنانچہ ایک آتا ہے اور آ کر اس کو بتاتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا، تو ابلیس اسے کہتا ہے کہ تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں نے آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی، تو ابلیس اسے اپنے قریب کر کے اپنے گلے سے لگا کر کہتا ہے کہ تو نے بہت زیادہ اچھا کام کیا۔ تو عزیز دوستو، اس روایت سے چیز صاف صاف ظاہر ہے کہ کسی بھی جادو کے ذریعے، شیطانی عمل کے ذریعے ہسبینڈ وائف کے درمیان یا دو لوگوں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان نفرت پیدا کی جاتی ہے، اور یہ نفرت بے شک شیطان کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اب اس طرح کے جادو کا علاج کیسے کیا جائے، یا ایسا کون سا عمل ہے جس کے ذریعے اس جادو کا مکمل طور پہ خاتمہ کیا جائے، یا ایسا کون سا عمل ہے جس کے ذریعے یہ جادو مکمل طور پہ توڑا جائے؟ بے شک اگر وہ جادو شوہر اور بیوی کے اوپر موجود تھا اور اب شوہر اور بیوی علیحدہ علیحدہ رہ رہے ہیں، تو تب اس کے جادو کا علاج کیسے کیا جائے؟ تو اس کا علاج بہت ہی سمپل اور بہت ہی پاورفل موجود ہے۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے آپ اپنے اوپر سے اس کا علاج ختم کرنا شروع کریں۔ جیسے ہی اس کا علاج آپ کے اوپر سے ٹوٹنا شروع ہوگا، آٹومیٹکلی اگلے انسان کے اوپر سے بھی وہ ٹوٹنا شروع ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے ایک پانی کا گلاس لینا ہے، اس کے اوپر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات، 7 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس، اس پانی پہ دم کریں اور اس پانی کو اپنے گھر کے تمام کمروں کے اوپر چھڑک دیں، اور یاد رکھیں اس پانی کے اوپر کسی بھی بچے یا بڑے کا پاؤں نہ آئے۔ اور اس عمل کے بعد آپ نے ہر کمرے کے اندر ایک ایک مرتبہ اذان دے دینی ہے، کیونکہ یہ اذان کسی مسجد میں نہیں دی جا رہی، اس لیے گھر کے کمروں کے اندر عورت بھی اذان دے سکتی ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے ہر روز لگاتار 30 دن تک ہر روز آپ نے ایک ریکارڈنگ سننی ہے، جس میں سورہ فاتحہ مکمل، سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 تا 164 یعنی کہ 163 سے 164، آیت الکرسی مکمل، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 تا 19، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 54 تا 56 یعنی کہ 54 سے 56، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 117 تا 122، سورہ یونس کی آیت نمبر 81 تا 86، سورہ یونس کی آیت نمبر 81 تا 82 یعنی کہ 81 سے 82، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69،
سورہ مومنون کے آخری 4 آیات، سورہ صفات کی ابتدائی 10 آیات، سورہ الحقاف کی آیت نمبر 29 تا 32، سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 تا 36، سورہ الحشر کی آخری 4 آیات، سورہ جن کی ابتدائی 9 آیات، سورہ اخلاص مکمل، سورہ فلق مکمل، سورہ ناس مکمل۔ ان تمام صورتوں کی ریکارڈنگ آپ نے سننی ہے۔ انشاءاللہ بحکم خدا 30 دن تک آپ نے ریگولر یہ آیات کی تلاوت سننی ہے۔ یہ آیات آپ نے ڈیلی سننی ہے، کم از کم 1 مرتبہ دن میں ضرور سننی ہے، اور اس کی آواز اتنی ضرور ہو کہ آپ کے گھر کے تمام کمروں تک ضرور جائے۔ اگر آپ اتنی اونچی آواز نہیں رکھ سکتے تو کوشش کریں ہر کمرے میں جا کے تھوڑی تھوڑی دیر تک ضرور سنیں، اور یہ آیات آپ نے پوری دھیان کے ساتھ ضرور سننی ہے۔ انشاءاللہ بحکم خدا 30 دن کے اندر اندر آپ کا جادو ٹوٹے گا۔ اگر کسی بیوی کا شوہر اس سے دور ہے اور اس کے اوپر بھی جادو کا اثر موجود ہے، وہ اثر ختم کرنا چاہتی ہے، تو اپنے ہسبینڈ کا دماغ میں تصور رکھتے ہوئے سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات 1 مرتبہ، سورہ فلق، سورہ ناس 1 مرتبہ، اور سورہ مومنون کی آخری 4 آیات 1 مرتبہ، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص 1 مرتبہ اپنے شوہر کا تصور کرتے ہوئے اس کے اوپر دم کر دیں۔ انشاءاللہ بحکم خدا اگر اس پہ جادو موجود ہوگا، اللہ پاک کے حکم سے مکمل طور پہ ختم ہوگا۔ ان آیات کی ریکارڈنگ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، اور کمنٹ باکس کے اندر بھی ہم اس کا لنک لگا دیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے، اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔